حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لائے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت 30 لوگ مسلمان تھے اور کچھ نے لکھا ہے 5 لوگ مسلمان تھے۔ السابقون الاولون میں سے ایک جلیل القدر شخص، اسلام کی خاطر جن لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں ان میں سیدنا عمار ابن یاسر کا خاندان۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سمیہ جناب عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر ان کے والد شہید ہوئے، پھر ان کے بھائی شہید ہوئے، کیونکہ یہ بیچارے غریب تھے۔ کفار بڑی تکلیفیں دیتے تھے، پانی میں دیر تک غوطے دیتے رہتے، آگ کے انگاروں پر ان کو لٹا دیتے، سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتے، دیر تک تکلیفیں دیتے رہتے، اور پھر انجام کار یہ ہوا کہ ابو جہل نے پورے خاندان کو پکڑ لیا، آگ ہی لگا دی ایک دفعہ تو ان کے گھر کو، اور جب آگ لگائی تو نبی کریم تشریف لے گئے اور فرمایا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ، آل یاسر پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو۔ میں کیسے عرض کروں، اتنی بڑی ہستیاں ہم نے چھپا لی، لوگوں سے ذکر ہی نہیں ہوتا، لوگ مطالعہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ اتنا بڑا آدمی، اب میں اگلی بات کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، ساری دنیا کو جنت میں جانے کا شوق ہے نا، تو نبی کریم فرماتے جنت کو بھی شوق ہے کہ 4 بندے کبھی آ جائیں وہاں۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک علی ابن ابی طالب، ایک سیدنا مقداد، ایک حضرت سلمان فارسی، اور چوتھے سیدنا عمار ابن یاسر۔ جنت کو شوق ہے کہ کبھی آ جائے نا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ اتنے بڑے لوگ کہ جنت کا شوق ہے، جنت کا، جنت کہتی ہے مالک ان کو بھیجنا، کیسے لوگ ہوں گے؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے کسی وجہ سے نا میری ناراضگی ہو گئی، حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، میں نے ڈانٹ دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر نے کریم محبوب علیہ السلام کے حضور میری شکایت کر دی۔ فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، محبوب نے گردن مبارک جھکا رکھی تھی، جیسے ہی مجھے باریابی ہوئی سلام عرض کیا تو محبوب نے نگاہ اٹھائی، پوچھا نہیں۔ اس پوری روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے پوچھا ہو کہ بات کیا ہوئی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا خالد ایک بات یاد رکھنا، جس نے میرے عمار سے بغض رکھا نا اسے اللہ کی دشمنی مول لینی پڑے گی۔ اللہ کی دشمنی، اتنا بڑا آدمی کہ ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی بن گئی۔ لیکن ملنگوں تلنگوں باباؤں کے اس منانے والی قوم، کوئی دن ایسا بھی تو آئے نا کہ ہمارے گھر میں سیدنا عمار ابن یاسر کے لیے کچھ دعا کا اہتمام ہو، کچھ ان کے لیے کسی چیز کا بندوبست ہوئے، کوئی ایسا دن بھی تو آئے نا سیدنا سلمان فارسی کی یاد منائی جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کیا جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر کیا جائے۔ گلی گلی میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ان کا بھی منا رہے ہو جن کا نہیں منانا چاہیے، ہر نکڑ میں دربار اور ہر گلی میں مزار اور ہر ایک کا عرس، نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، یہ اس رستے کے مسافر نہیں تھے، منزلوں پر پہنچ گئے۔ اور اتنا بڑا شخص جس کے بارے میں میرے کریم رسول فرمائے کہ اگر یہ ناراض ہو جائے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، اگر اس سے کسی نے عداوت رکھی تو اس نے اللہ کی دشمنی کو مول لیا۔ اتنا بڑا آدمی حضرت سیدنا عمار ابن یاسر، جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے سورہ نحل سے، یہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کفار نے گھیر لیا،
مارنا پیٹنا شروع کیا، آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کے والد کو بھی اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی۔ یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں، یہ آزمائش حسن ہے۔ اگر کسی کو راہ خدا میں آئے، سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری کے ساتھ باندھ دی، اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ 2 حصوں میں کٹ گیا وجود، اور وہ باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ پھر ان کے والد کو شہید کیا، کس کے لیے، کس کے نام پر، کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا۔ پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے، ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریات تھے۔ اب اتنا زد و کوب ہوا، تکلیف دی، بول دیا انہوں نے، لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے۔ محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے۔ فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان، اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے۔ محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے، کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج ہے۔ حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا، اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی۔ تو سرکار نے تو بیان کاری دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا۔ سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر، تو اس بندے پر کوئی حرج ہے؟ ہاں، حرج کس پر ہے؟ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا، تو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن جو مجبور کیا جائے، معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا۔ اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے۔ کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان واری جائے؟ میں بڑا شروع سے مجھے عقیدت ہے سیدنا عمار ابن یاسر، بڑی شروع سے۔ موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر عنوان پر بات کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا۔ اتنی عقیدت ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے، فیض و برکات لینے کے لیے۔
اتنے بڑے لوگ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبصورتیاں، یہ المعجم الاوسط کے اندر حدیث ہے۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، بندہ سادہ ہے، کافر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بظاہر لباس بڑا سادہ ہے، تو ذرا کریم کے لفظ تو دیکھنا، یہ ذرا عطا کرنے کا رنگ تو دیکھنا، یہ حضور کے دینے کا، نوازنے کا، رحمت کرنے کا انداز تو دیکھنا۔ حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں، کمبل پوش سادے لوگ، کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کو قسم دے دینا، رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے جب گویا صحابہ کی پوری توجہ ہو گئی تو حضور فرمانے لگے وہ رب کو قسم دے دینا، قسم، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ اور فرمایا ان میں یہ میرا عمار ابن یاسر بھی ہے۔ یہ اللہ کو کبھی قسم دے دینا، میرا عمار کبھی کہہ دے کہ مالک تجھے قسم ہو، تو میں وہ کریم میرے عمار کی قسمیں پوری کر دے۔ کمبل پوش سادہ، اور انداز یہ کہ نرالے لوگ، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، ماں قربان کر دی حضور کے نام پر، باپ قربان کر دیا، بھائی قربان، جین جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دیکھا تے شاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدو کرے برباد ہو دو، برباد ہو جا۔ مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، وطن چھوڑ کے مدینے آ گئے، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ اس سکھ کا کیا کرنا ہے؟ جس سکھ میں اللہ رسول نے کہا تیرے لیے دکھ بہتر ہے تو بس ٹھیک ہے، سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو، نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، یہ تو راز کی بات ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ عمار، یہ کبھی قسم دے دے تو اللہ قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ اور پھر دلیر آدمی، پتہ کتنی عمر پائی ہے؟ کچھ نے لکھا 91 سال، کچھ نے لکھا 93 سال، کچھ نے لکھا 94 سال، اور آخری وقت بھی لڑتے ہوئے شہادت ہی قبول کی ہے۔ ہاں، عشق سچا ہو تو رب بڑھاپے میں بھی جوانی دے دیتا ہے۔ 94 سال کا بزرگ کیا اتنی ہمت رکھا کرتے ہیں کہ وہ میدانوں میں نکلے؟ لیکن جناب عمار ابن یاسر آخری دم تک جنگ یمامہ میں گئے، ختم نبوت کے محاذ پر جہاد کرنے۔ جنگ یمامہ میں کچھ کھلبلی مچ گئی، کچھ لوگ ادھر ادھر ہٹنے لگے تو حضرت عمار ابن یاسر دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ وہ کہا کدھر جا رہے ہو سارے؟ ادھر آؤ، میں عمار ابن یاسر ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں جانا، واپس آؤ۔ لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارس ہوئی، فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں، اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا، کہ کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا۔ ایک شخص نے تانا دیا۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کبھی تانوں کا مزہ بنا لو نا۔ یہ کوئی بندہ کہو مولوی صاحب تو کسی وجہ سے کہہ رہا ہے داڑھی کی سنت ہے تے جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ بھئی آپ کہے 100 بسم اللہ جی 10 دفعہ کو حاضر ہے، کبھی نہیں، ایک موقع پر بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو اس کے نام کا تانا ملے تو صحیح، اس کا تو مزہ ہی بڑا ہے، اس کا سرور ہے، آپ لے کر تو دیکھیں، مزہ بڑا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، استاد تھے، لوگ کہتے تھے ڈاڈے بڑے ہیں، تو ہم کبھی ان کے ساتھ گزرتے تھے یا وہاں سے ہو کے آتے تھے تو لوگ تانے دیتے تھے، آپ یقین کریں مزے کی بات ہے، وہ تانا دیتے تھے ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اسی کہنے سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہاں تو انہوں پتہ ہی نہیں کیا کہا تھا درویش نے، تے پوچھو نا انہوں جنہیں پیتی آ، پھر انہوں تے کی بیتی آ جنہ اج وچکارے توڑ دیتی، جئی نیتی جئی نہ نیتی آ۔ کہ تو اسے پوچھ جسے اس درد کی لذت کا پتہ ہے، اس کے ذائقے کا جسے پتہ، اس سے بات کر۔ ایک خاتون کا میں تذکرہ پڑھ رہا تھا،
اس کا بیٹا اپنی اماں سے اکثر کہا اماں تو میرے پیچھے ہی پئی رہی نہیں ہر ویلے ہے کھا لے کرتا پا لے جراباں کی تنگ کیتا ہے تو کسی دی زندگی ایڈی اوکھی نہیں کری تے اس کہ پتر یہ اونی دیر نہیں پتہ لگنا جنی دیر تیرے بال نہ ہوئے ادو پہلا سمجھ آنی تو خاتون کہنے لگی دعا ہے میری کہ میں تب تک زندہ رہوں اور جب تجھے سمجھ آ جائے تو پھر تو مجھے بتائے کہ اماں میں نو آ گئی ہے میری دعا ہے تو پھر وہ موقع آ گیا وہ بوڑھی کہتی ہے میں زندہ ہی تھی اس کے بچے ہو گئے پھر وہ جب اٹھاتا وہ رکھتا وہ پیار کرتا وہ محبتیں کرتا تو میں کہ پتر کیوں زندگی تنگ کرنے والا دی مرضی نہ جین دے نہ وہ کہنے لگا اماں جی سمجھ یہ نئی نسل ہے بنا تجربوں کے نہیں مانے گی یہ تجربہ کر کے مانتے ہیں تجربے سے پہلے ماننے کو تیار نہیں ہوتے میرے عزیز یہ جس کے دل میں عقیدت آ جاتی ہے محبت آ جاتی ہے زاویہ آ جاتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے آپ کو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی پابندی نہیں بیعت ہونا فرض نہیں واجب نہیں ضروری نہیں آپ ایزی رہیں نماز پڑھیں عبادت کریں حلال حرام کی تمیز کریں کافی ہے لیکن اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر آپ کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے اس کا اپنا مسئلہ ہے آپ کا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ پربہار زندگی بلکہ وہ اس کا لطف لیتے تھے اس کا ذائقہ ان کی طبیعت کے اندر ہمیشہ موجود رہتا تھا امام بہقی نے روایت لکھی ہے حضرت عمار ابن یاسر ایک جگہ بیٹھے تھے تو کسی بیمار کا تذکرہ ہو رہا تھا تو ایک دیہاتی بولا وہ دیہاتی بول کے کہنے لگا میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تو حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے پھر تو ہم میں سے نہیں ہے اس لیے کہ رب تو جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے تو تجھے آزمایا ہی نہیں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تو کبھی تکلیف سے ہی نہیں ہوا فرمایا رب جس سے پیار کرے اسے آزماتا ہے پر اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے اللہ تو آزماتا ہے وہ تو آزما کے معاف کرتا ہے گناہ بخش دیتا ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا فقر ان کا اپنا تقوی ان کی اپنی خوبصورتی تو وہ میں بتا رہا تھا کہ ان کا کان کٹ گیا جنگ میں تو کسی شخص نے ان کو تانا دیا کان کٹے والے آپ فرمانے لگے او بھائی تو نے تانا دیا ہمیں مزہ آیا جب تک کان سلامت تھا اتنا پیار نہیں تھا جب سے یہ اللہ رسول کے رستے میں کٹ گیا ہے سب سے زیادہ پیارا ہی یہ کان لگتا ہے اس لیے کہ جائیداد کے قبضے میں تو نہیں نہ کٹا یہ کوئی روزی روٹی کمانے کے چکر میں تو نہیں نہ کٹا یہ کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سوٹیے نہ اس کے نام پہ کٹا ہے تو میں تو اس کا مزہ ہی بڑا لیتا ہوں مجھے تو سب سے زیادہ پیارا یہ لگتا ہے سیدنا عمار ابن یاسر جس طرح لوگ کشتہ عشق رسالت نہیں ہو جاتے ان کا خمیری حضور کی محبت بن جاتی اس طرح کا مزاج اور پھر اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ان ساری باتوں سے جو حضور کو پسند ہے ساری زندگی مغرب کے بعد 6 رکھتے نہیں چھوڑی حضرت عمار ابن یاسر اوابین ہمیشہ پڑھی کسی نے کہا کیوں پڑھتے ہو کہا میرے نبی کریم نے مجھ سے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکھتے پڑھے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا جہاں جہاں محبوب نے توجہ دلائی ان لوگوں کا کوئی خمیری ایسا تھا وہ پوری طرح اس جگہ پہ مضبوط ہو گئے ایک آدمی نے کہا میرا مکان دیکھ جائے تشریف لے گئے مکان بڑا عالیشان تھا بڑی دعائیں فرمائی بڑی محبت کی اس شخص کے لیے بڑی آپ کے اچھے جذبات کا اظہار کیا لیکن تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گئے کہنے لگا حضور چپ کیوں کیے فرمانے لگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں مکان پیارا تو بڑا ہے پر ایک دن یہ چھوڑ کے جانا ہے یہ ہمیشہ رہنے والا او پیا دس دیا قبراں جنہاں تے پھول پے ادھروں کوئی بھی نہیں آؤں ادھروں تے لکھاں گئے ایک دن اسے چھوڑ کے ایسے موقع پر توجہ دلائی آخرت کی طرف ذوق بنایا کہ ہر شخص کا دل نرم ہو مکان پیارا ہے خوبصورت ہے دیواریں اعلیٰ ہیں اس کی چھت مضبوط ہے اس میں رہنا خوب ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کا گھر تو کوئی اور ہے پکا ڈیرا تو کوئی اور ہے کسی اور وطن کے باسی ہے یہ وطن چھوڑ کے جانا اصلی رستے پہ جا کے اصلی مقام پہ وقت گزارنا یہ عارضی ہے مستقل نہیں ہے تھوڑے وقت کے لیے جز وقتی ہے کل وقتی یہ مزاج تھا سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
21 महीने तक कूफे के गवर्नर भी रहे हज़रत अम्मार इब्न यासर। हज़रत उमर फारूक ने बनाया था। 21 माह के बाद हज़रत उमर ने बंदा बदल दिया, फिर मैं फ़लाँ आपकी जगह जाए। हज़रत उमर ने बुला के कहा मैंने कुछ हिकमतों के तहत आपको तब्दील किया है, तो आप नाराज़ तो नहीं? तो ये फ़कीर लोग जो होते हैं इनका फ़क्र बड़ा पक्का होता है। ये जो लोग तकवे वाले होते हैं ना, इनके दिल की कैफियत उहदों से, पैसों से, खुशामदों से जुड़ी नहीं होती। सैयदना उमर की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, मैं वही अम्मार इब्न यासर हूँ। जब आपने गवर्नर बनाया था फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, कोई ख़ास खुशी नहीं हुई थी, जिम्मेदारी थी। और जब उतर गया हूँ तो फ़र्क फिर भी कोई नहीं पड़ा। आसी किसे दे कुछ भी नहीं लग दे, ना कोई साडा दर्दी, कोई फ़र्क नहीं। बन गए तब भी मसला कोई नहीं, उतर गए तब भी मसला। क्यों? इसलिए कि जो शान उन्हें हुजूर की बारगाह से मिली हुई थी वो किसी ओहदे की मोहताज नहीं थी। जनाब फारूक आज़म का दिल भी ठंडा हो गया बात सुन। हज़रत अम्मार इब्न यासर, और फिर एक और उनके अंदर आदत थी, ये आज की मेरी गुफ्तगू का आपने ये एक हिस्सा ज़रूर याद रखना। हज़रत अम्मार इब्न यासर जैसे जलीलुल कदर आदमी से ये ज़रूर आपने बात सीखनी है। इब्न असाकर ने लिखा है, साहिब इब्न असाकर में फरमाते हैं कि सैयदना अम्मार इब्न यासर देर तक खामोश रहा करते थे, अक्सर व बेशतर खौफ खुदा में रोया करते थे और आने वाले फितनों से पनाह मांगते थे। फितने न कहीं घेर लें, आजमाइश ना हो, और देर तक खामोश रहते, देर तक। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। देर तक हम अपना आप बताना, अपना आप जिक्र करना, बिला वजह छलकना, और बाज वज़ादार और काबिल कदर लोगों के सामने कुछ ऐसे मामलात करना जिससे तबीयत का छिछोरापन बाहर आए, ये वज़ादार लोगों की अलामत। देर तक खड़े रहते, देर तक खामोश रहते, देर तक उनकी तबीयत लगी रहती। सैयदना अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर आप हैरान होंगे कि हज़रत अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ लोगों का रवैया कैसा था। हर शख्स उनसे प्यार करता, हर शख्स के दिल में उनके लिए मोहब्बत जागती, हर एक उनके लिए वारफ्तगी अपने दिल में महसूस करता। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने प्यार किया तो यूं लगा जैसे हज़रत अम्मार इब्न यासर को जाग के ही महबूब हो गए। जिधर जाते मोहब्बतें, प्यार, खुलूस। हज़रत अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए जंग सिफ़ीन में, मौला अली का दिफा करते हुए। हज़रत अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अंदाज़ा करें, कुछ ने 91 साल उम्र लिखी है, मैं बता चुका हूँ, कुछ ने 93 साल लिखी है, कुछ ने 94 साल उम्र लिखी। इस उम्र में भी खुद मैदान में उतरे। इस्लाम ना फाल जिंदगी को पसंद करता है। ये नौजवान जो मोबाइल लेके बेड रेस्ट करते हैं, इन्हें बुढ़ापे में समझ आएगी कि बेड रेस्ट के नुकसान कितने। ये इनको बुलाओ ना, आवाज ना दो, कोई काम ना कहो, सोते को जगाओ ना। मैं थोड़े दिन पहले एक नौजवान से मैंने कहा, कहने लगे जी मतलब ये कि अब आराम भी ना कोई करने दे तो क्या करें। तो मैंने कहा मेरे भाई सुनो, अल्लाह बड़ा प्यार करता है ना बंदे से, सबसे ज्यादा रब भी प्यार करता है ना। वो भी कहता है सवेरे उठ, बड़ी तुझे नींद आई है, उठ पहले नमाज पढ़। और आवाज क्या आती है मस्जिद से, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से। अल्लाह प्यार करता है ना। तो फिर आपकी फलसफे के मुताबिक तो रब को कहना चाहिए था आराम कर, लेकिन वो कहता है उठ कोई काम कर, वुजू कर, फिर जोहर पढ़, फिर असर पढ़, फिर मगरिब, फिर इशा, फिर रोजे, फिर हज, जद्दोजहद, हिम्मत, कोशिश। जो लोग VIP जाते हैं ना हज करने के लिए, बड़े महंगे होटल में रहते हैं, खाना का बाद कोई नहीं जाता उनके कमरे में, खाना तो वही पड़ता है। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। फार जिंदगी गुजारे, सुस्त नहीं, काहली नहीं, यहां बैठ गए, वहां लेट गए, वहां मोबाइल लिया हुआ है, मुझे तंग ना करना। आप काम करेंगे जिंदगी में, आप इनकलाब लाएंगे। जो चलता होता है ना, चलता, वो पानी पाक होता है, और जो ठहर जाए वो पाक नहीं रहता। बाहिम्मत, जद्दोजहद, कोशिश,
आखिरी दम तक लड़ना, जीतना जरूरी नहीं, लड़ना आखिरी दम तक जद्दोजहद रहे, ताजगी रहे, कोशिश रहे, हिम्मत रहे। मैंने आपको अपने हज़रत साहब क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनाई थी। मेरे अस्सा फरमाया करते थे, ज़मीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। ऊपर काम करे, मेहनत करे, वो जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। थोड़ी नींद कर लें, थोड़ा खाना कर लें, थोड़ा आराम कर लें, लेकिन मेहरबानी करें। ये जो जिंदगी है ना आराम पसंदी वाली, ये जिंदगी बड़ी तकलीफ दे, इसमें बड़े काम रह जाते हैं। बंदे के जिम्मे जो जिम्मेदारियां होती हैं वो रह जाती। फाल जद्दोजहद, कोशिश, हिम्मत, बिल्कुल आखिरी वक्त था सैयदना उमर फारूक का। जख्म लगा है, खून बह रहा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आखिरी वक्त है, कुछ देर के बाद विसाल हो गया। एक नौजवान आपके सामने से गुजरा तो उसका पजामा या ताम टखनों से नीचे था। तो बुखारी शरीफ में मौजूद है, वहीं बोल के बिस्तरे अलालत पर सैयदना उमर फरमाने लगे, ओ भाई ये टखने नंगे कर ले, ये मेरे नबी की सुन्नत है। उस वक्त तक यानी लै सजना सा तोड़ ही नहीं भाई, कब्र तक जाने तक उन लोगों ने तबलीग दीन का, इशाअत दीन का, पैगाम दीन का फरीजा सर अंजाम दिया। आप गौर करें, हुजूर मदीना तैयबा तशरीफ लाए। अब प्यार करने वाला हर आदमी ही काबिल इकराम होता है। मोहब्बतों का खिराज हमेशा इंसान को कर्जदार रखता है। मेरे जैसे छोटे आदमी से जब लोग प्यार करते हैं तो अपनी गर्दन झुकी हुई नजर आती है कि बोझ ज्यादा है, इस काबिल नहीं है जितनी मोहब्बतों का सामना। तो अब सब मोहब्बत करने वालों की दिलजोई करना, उनके मेयार पर पूरा उतरना, उनके मामलात को देखना, ये आसान काम नहीं होता। किसी दरवेश ने कहा था, मैं दोस्त थोड़े बनाता हूँ, इसलिए कि दोस्त ज़्यादा हो तो हुकूक भी ज़्यादा होते हैं। तो मैं इतनी वुसअत नहीं रखता कि मैं सब के हक अदा कर सकूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो हर आदमी की ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर आए, हुजूर मेरे घर आए। और जो भी वहाँ अर्ज गुजार है और पैगाम दे रहा है, सबके सीने भी खुले हुए हैं, दिल भी खुले हुए हैं, आंखें पलकें फरशरा किए हुए हर आदमी मुंतजिर है कि महबूब मेरे घर में अब बड़ा इम्तिहान है। किस तरह करके सबकी चाहतों का जवाब दिया जाए, तो ये जरा देखिए इस उन्नी लाकबी महबूब की हिकमत और दानाई। महबूब फरमाने लगे, भी मेरी जो ऊँटनी है ना, ये मामूर मिन अल्लाह है, मैं गोया खुद नहीं फैसला करता मैंने कहाँ जाना है, जहां ऊँटनी बैठ जाएगी मैं मेहमान बन जाऊंगा। अंदाज देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम ने ना ऊँटनी की लगामें उसकी गर्दन पर डाल दी। अब वो ऊँटनी चलती जा रही है, थोड़ी आगे जाके एक जगह वो बैठ गई, लेकिन उसके बैठते ही हुजूर उतरे नहीं, महबूब बैठे रहे। अभी सरकार की ऊँटनी पूरी तरह बैठी नहीं थी, फिर उठ के खड़ी हो गई और थोड़ा सा आगे चलने के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे के सामने बैठ गई। और वो इस तरह बैठी कि इस तरह जम के बैठी कि उसने अपनी गर्दन भी बिछा दी। जब इत्मीनान से ऊँटनी बैठ गई, नबी करीम उतरे, जनाब अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जलवा फिराज हुए। ये वो दानाई थी मेरे करीम महबूब की, वो हिकमत थी कि किसी मोहब्बत करने वाले को एतराज़ क्या होना था, सबका कुर्बान होने को दिल कर रहा था। हमारे यहाँ तो 4 बच्चे होते हैं और हम किसी ऐसी दानाई का मुजाहरा ही नहीं करते कि उनके अंदर बराबरी कर सकें। हम इस समझ बूझ का लिहाज ही नहीं करते। हमारे एक उस्ताद थे, तो वो अक्सर कहा करते थे, जिनको पढ़ाने की ड्यूटी लगाते उनसे कहा करते थे, किसी तालिब इल्म से चिढ़ ना जाना हो, स्कूल के, कॉलेज के, मदरसे के किसी बच्चे से चिढ़ ना जाना। तुम अगर किसी से चिढ़ गए तो उसका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, इसलिए कि तुम जाती इनाद पाल लोगे। बच्चा बड़ा लायक है लेकिन तुम्हारा फर्मा बरदार नहीं, तुम चिढ़ गए हो, तुम बात बात पे डांटते हो, बिलाखिर वो सारी तबाही हो गई, बदगुमान हो गया।
नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम उम्मी हैं, लेकिन ये मेरे महबूब की नबुव्वत की आला दलील है कि अल्लाह ताला ने महबूब को हिकमत, तदब्बुर, दानाई, हम दाना नहीं होते, शऊर नहीं रखते, फहम व फिरासत का। वो आरफ रूमी कहते हैं कि एक शख्स बादशाह था, उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए। उसने एक मुअब्बिर को बुलाया, ताबीर कराने वाले को। उससे कहा इसकी ताबीर क्या है? उसने कहा जनाब इसकी ताबीर ये है कि आपके सारे रिश्तेदार आपकी जिंदगी में फौत हो जाएंगे। अब वो बादशाह इतना नाराज हुआ, उसने वो ताबीर करने वाला भी कत्ल करवा दिया। उसने कहा वो भी कोई जिंदगी है जिसमें ना भाई हो, ना बहन हो, ना बच्चे हो, ना बीवी हो, ना माँ हो, ना बाप हो, मरवा दिया। एक और आदमी ताबीर करने वाला था पर वो दाना भी था। उसको बुलाया और बुलाकर बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में मेरे सारे दांत टूट गए, ताबीर बताए। तो कहने लगा बादशाह मुबारक हो, इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला खानदान में सबसे लंबी उम्र आपको अता फरमाएगा। बादशाह ने उसे इनाम दिया, कहा तू जीता रह, क्या तूने बात की है, अब मेरी बात को समझिएगा। ताबीर उसने भी वही बताई है जो पहले वाले ने बताई, लेकिन पहले वाले ने कहा तेरे सारे रिश्तेदार तेरी जिंदगी में फौत हो जाएंगे, उसने उसे भी मरवा दिया। बात इसने भी वही की है, लेकिन बात गरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। आप बेसलीका बात भी करें पर सलीके से तो करें। कोई लहजा ही नहीं, हिकमत ही नहीं, कोई दानाई नहीं। दूसरे ने कहा अल्लाह ताला आपको सबसे लंबी उम्र अता करेगा, तो बात फिर भी वही है कि बाकी सारे चले जाएंगे और आप मौजूद होंगे, लेकिन इसमें दानाई है ना, हिकमत है ना। फतेह मक्का का मौका था, अजीब हालात दरपेश हुए। इस्लाम का झंडा हजरत साद इब्ने उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास था, बड़े अजीम सहाबी। बदर के मौके पर जिस आदमी ने अपने जज्बात से माहौल गरमा दिया वो हजरत साद बिन उबादा। हमेशा अगली सफों में मुजाहिदों की रहने वाले, माल खर्च करने वाले, नडार आदमी, लेकिन झंडा उनके हाथ में था। हालात कुछ इस तरह के पैदा हुए कि बाद लोगों ने मुतालबा किया इनसे झंडा लिया जाए, और कोई माकूल वजह नहीं थी, लेकिन बाज़ों का ना हालात ऐसे बन जाते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से मुतालबा हो रहा है कि आप जनाब साद बिन उबादा से झंडा ले लें। यह नौजवानों से बिलखुसूस अर्ज करूंगा कि इल्म भी तभी बंदे को फ़ायदा देता है जब उसके साथ कुछ बंदे को शऊर भी हो। हुनर भी तभी फ़ायदा देता है जब उसके साथ कुछ न कुछ दानाई भी हो। शेर सादी फरमाया करते थे एक मन इल्म होना तो संभालने के लिए 10 मन अकल की भी ज़रूरत होती है, वरना ज़ाया हो जाता है सारा। दानाई, तदब्बुर, ये देखिए उम्मी लकबी महबूब से हमने दानाई सीखनी है, तदब्बुर सीखना है, फहम व फिरासत सीखनी है। जिंदगी में शऊर किसको कहते हैं ये हुजूर हमें सिखाएंगे। का जनाब हजरत साद बिन उबादा को उतारना है। अब बड़े बड़े दाना सहाबा कह रहे थे या रसूलल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, हालात इस तरह के हैं, कैसे ये फैसला करें। हुजूर ने फरमाया कोई मुश्किल नहीं, उतार देते, बदल देते हैं, उनसे मनसब ले लेते हैं। या रसूलल्लाह ये आसान नहीं है, कैसे? फरमाया अभी देखना तुम, ये अल्लाह ताला ने मेरे महबूब को हिकमत की खजानों की कुंजियां अता फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया साद बिन उबादा झंडा दे दे आप वापस। अब आप लश्कर के अलमबरदार नहीं रहे। उन्होंने बोझल हाथों से झंडा थमा हुआ था, परेशान थे कि कोई ऐसी बात नहीं। जब हुजूर ने कहा दें तो वो गुलाम थे, सानू कैद सजन दा गहना है, वो जेंजे रखे ऐसा उंज रहना है। उन्होंने उसी वक्त झंडा थमा दिया, खुश होकर थमा दिया। लेकिन ये मेरे महबूब की हिकमत है। महबूब ने जनाब साद बिन उबादा से झंडा लिया और करीब उनके जवान बेटे खड़े थे, महबूब ने झंडा उन्हें दे दिया। फरमाया कमान तेरे हाथ में है। बाप का कद उस वक्त 10 फुट जमीन से ऊंचा हो जाता है जब उसका बेटा उसकी जगह पे बैठ जाता है। वो कहता है मेरी फिक्र गई, मैं अब बेफिक्र हूं। जब उन्हीं के बेटे को वो मनसब मिला
تو اب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی ہوں۔ یہ آپ تدبر سیکھیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج، بھاگتے دوڑتے، بے چین، پریشان، الجھے ہوئے۔ ابھی میں ملک سے باہر تھا، میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے۔ بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر، وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہے، زندگی کے ساتھ چلتا ہے، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر وقت کا اضطراب نہیں، دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی۔ آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں، قیمتی بنائیں۔ آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے، دانائی نہیں ہے، جذباتی مزاج، اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے۔ جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں۔ ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ جو پہلے آ جائے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پہلے گیا ہے، بس انہیں مینوں پہلا آکھیا تسی تے آئے ہی نہیں، اسی بات میں فیصلہ دے دیا۔ دانائی، تدبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ امی لقبی ہے حضور۔ اور دوسری بات، انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑیں؟ آپ جہاں رکے، جہاں بیٹھے، یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے، یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی غیبتیں جاری ہیں، بس کام ختم ہونے کے قریب ہے، اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے۔ اچھے نقوش نہیں چھوڑتے، کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچیں، سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے، وہ ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے۔ عظمت کردار، بلندی، آپ کے افکار، آپ کا اچھا گمان، آپ کی سوچیں، آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے، لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ قریبیوں نے دلیل مانگی، قریش مکہ نے، کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، 40 سال یہاں گزارے، اپنے ماں کی گود میں بھی، نانا کے کندھوں میں بھی، جناب ختیجہ کا دولہا بن کے بھی، بیٹیوں کا باپ بن کے بھی، میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ گویا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ، باہر سے نہیں آیا، تمہارے درمیان رہا۔ تو یار یہ مشکل کام ہوتا ہے، چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے۔ اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے، کہتے دوستوں نے خراب کر دی ہے۔ اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک سی، دوستوں نے خراب کرتا ہے۔ میں نے کہا چلیں اچھی طرح سے سوچ لیں، ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو، آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو۔ یہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا، اسلام قبول کر لو، تو کیسر روم کو بھی خط لکھا۔ کیسر سیانا آدمی تھا۔ سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں کرتے، وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لائکس، ویوز، کمنٹس، اسی پر زندہ ہے۔ لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے، اس سمجھدار لوگ۔ کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا، اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا، کہنے لگا کوئی، ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی، ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو ہم حملہ کریں گے، لیکن یہ سیانا آدمی تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا
مکے کا, تجارت کی غرض سے سردار آیا کر دے, کچھ سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ. جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے. وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے, تجارت کی غرض سے بلا لیا. اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا. بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی یہ روایت ملے گی. کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے. پہلے پوچھا آپ کون ہے؟ کہ میں سردار ہوں. کوئی رشتہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں. کہنے لگے بتائیے, اس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے, ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں قریب قریب کا؟ کوئی نہیں. کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے ماڑے بندے, ماڑے ماڑے بندے. میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے ماڑے بندے آتے ہیں, سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے. ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں, جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں, کل کو ان لوگوں کو پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں میں. لیکن غریب لوگ, پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے وہ بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا. وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی ہیں. یہ ذوق ٹھیک نہیں, یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں. یہ بات یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے, اس کا معیار اور ہونا چاہیے. پوچھا سردار نے ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب غریب. تو میں یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہ ہوئی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ. کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں 1 منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نا, مخالف رائے دے رہا تھا, لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں, شاعر کہوں, شاعر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے, پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے. وہ میرے سامنے پیدا ہوئے, سامنے جوان ہوئے, سامنے ان کے بال سفید ہوئے, پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے, ان کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں, جان بوجھ کے ڈنگے مارتے ہیں بڑھ کے, کوئی لینا دینا ہی نہیں, بلا وجہ جھوٹ. یہ انسان کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے. دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے, بڑے سے بڑے بزنس مین پر, اس سے پوچھئے کہ تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ انویسٹمنٹ زیادہ کی تھی, پڑھے لکھے زیادہ تھے؟ آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا تھا. جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے, سچ بولتا ہے, اس کا کاروبار چلتا ہے. کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے بڑھی. ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا, ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے؟ تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے, اعلیٰ خاندان محبوب کا. تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے, اتنے تو نے سوال کیے. تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے. تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں, تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں. تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں, تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے. تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے, تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے. تم نے کہا
انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو سردار سچ بتانا، جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کردار کی جو عظمت ہے نا، کردار کی، یار آپ کی اور میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے. جدھر کی ہوا ہوئی ادھر کے ہی ہو گئے. آج کل یہ نیا والا فیشن ہے، لہذا یہ اپنا لو. بھئی ہم کوئی ہوا کے دوش پہ ہیں، کوئی لاوارث ہیں، اپنی کوئی تہذیب نہیں، تمدن نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں. یعنی جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے بن جاؤ. کردار میں کچھ قاعدے زندگی میں بنانے چاہیے، کچھ اصول وضع کرنے چاہیے، کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ مجھے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا. مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی، اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا، اس کی اپنی ایک وفاداری ہوتی. آپ جائیے اپنے بزرگوں سے ملیے، دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس بھئی میں دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اب یہ کام نہیں کرنا، اب میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگ گیا ہے، اب مجھے وفادار ہونا ہے. میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ تو گھٹنوں تک اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی کو گرمی کم ہو جاتی ہے اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہو. حالانکہ گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہے. دیکھیے ایک اپنی وفاداری بھی ہونی چاہیے، اس کے کچھ قاعدے، ضابطے، اٹھنا بیٹھنا، اصول بھی ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی تھیں. لوگ مثال دیتے کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا. قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے. حضور حیا والے، متانت، سنجیدگی، کبھی شور و غل نہ کرتے، کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے، کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا. یہ کیا بات ہوئی، مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا، میں نے گالیاں دے لی. تو آپ کے اصول کدھر گئے، قاعدے کدھر گئے، ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے. تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے.